قرار دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار تصور ہو گئے، اور ان کو آزاد امیدوار تصور کر کے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے انکار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ جماعت جس کے پاس 3 یا 4 صوبائی نشستیں ہیں جیتی ہوئی، اس کو 10-12 مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دی گئی۔ تو یہ مکمل طور پہ غیر نمائندہ پارلیمان، غیر نمائندہ صوبائی اسمبلی کا وجود جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا عذر یہ ہے کہ مخصوص نشستیں کوئی دین کی نشستیں نہیں ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے عوام کے حقوق سے ہے۔ پاکستان کے عوام نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ کیا، جس کو 12 جولائی 2024 کی ججمنٹ میں مانا گیا کہ پہلے بیٹ کا سمبل چھیننا اور اس کے بعد اس بیٹ کے سمبل کو چھیننے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنا اور یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار ہے، یہ سب ایک غیر آئینی عمل تھا۔ 8 جج صاحبان نے 12 جولائی 2024 کو باشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے عوام کا حق چھینا گیا ہے، جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے، جمہوریت کا تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی کو تسلیم کیا جائے پارلیمانی جماعت کے طور پر، اور جب ہم پی ٹی آئی کو تسلیم کرتے ہیں بطور آئینی جماعت، اس کی 90 نشستیں بنتی ہیں یا 80 نشستیں بنتی ہیں، تو ان 80 نشستوں کے تناسب سے اس کو خواتین اور غیر مسلموں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اب بھی اس کے بعد بھی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرتی ہے، اور جو ان کی خواہش ہے کہ 27ویں ترمیم بھی کریں، 28ویں ترمیم بھی کریں، آئین کی روح پر مزید حملے کریں، وہ خواہش جو ہے تکمیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کو ایک بار پھر اغوا کاری کا سہارا لینا پڑے گا، لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار تو یہ کر لیا انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مخصوص نشستیں لے کر ایک مصنوعی 2/3 اکثریت پیدا کرے پارلیمان میں، اس مصنوعی 2/3 اکثریت کے ذریعے 27ویں اور 28ویں ترمیم کرے، جس سے آئین میں جو بچا کچا میں کہوں گا انصاف کا عنصر ہے، شرافت کا عنصر ہے، اصولوں کا عنصر ہے، اس کو بھی خارج کر دیا جائے۔ یہ معاملہ پاکستان کی آئینی تاریخ اور آئینی مستقبل کے حوالے سے اہم ترین، لہٰذا آج جو ہم نے عذر اٹھایا ہے یہ کوئی صرف عذر برائے عذر نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئین کی جانب پیش قدمی ہے، جو حملہ پاکستان کے آئین پر کرنا مقصود ہے، اس حملے کو پسپا کیا جائے۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ جو آج عدالت میں موجود تھے، ایک تاریخی عمل کا حصہ تھے۔ اس عمل کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہماری مزاحمت یاد رکھی جائے گی۔ ہم سب یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آئین کی روح کو بچائیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کو بچائیں، پاکستان میں جمہوریت کی کچھ رمق باقی رہنے دیں، اس ملک میں قانون اور شرافت جو ہے اس کی کچھ رمق باقی رہے۔ یہ وہ جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کا ہمارا سب کا فرض ہے، ہم یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں گے کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جو 40% الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا پی ٹی آئی کے، جو اس حد تک فیصلے دی جائیں گے اور جماعت صاحب تنظیم کا وہ جو خاکہ وہ طے کیا ہے مجھے پلان کرنے کا۔ دیکھیں، یہ تو بیانیہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں نا، معاملہ یہ ہے کہ جب یہ عذر، ابتدائی عذر ٹھیک ہوتا ہے، ایک واقعتاً 13 ممبر بینچ کی تشکیل دے دی جاتی ہے، تو پھر ان معاملات کو دیکھیں گے۔ وہ جو فیصلہ ہو چکا، اس فیصلے کو صرف اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ آج کسی کی رائے کچھ اور۔ ریویو کا مسلم اصول ہے کہ آپ کو چاہے پہلے فیصلے سے اختلاف بھی ہو، لیکن آپ نے اس فیصلے کو ماننا ہے، اس پہ اطلاق کرانا ہے۔ مسئلہ یہ کہ 2-3 بڑے مخصوص نوعیت کے گراؤنڈ ہیں، مخصوص نوعیت کے عذر ہیں، اس قسم کے عذر کی بنیاد پر وہ فیصلہ ایسا ہو کہ اس کو آپ کا عدم قرار دے سکے۔ تو ہماری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 8 ممبر بینچ نے تمام واقعات کو بغور دیکھا، تمام قانونی حوالوں کو دیکھا، قانونی شکوں کو دیکھا، آئین کو دیکھا اور ایک فیصلہ دے دیا۔ اب کسی بینچ کی یہ سبب ٹھیک نہیں ہے کہ اس فیصلے کو تبدیل کرے کیونکہ انہیں وہ فیصلہ پسند نہیں ہے یا کوئی اور مقصد حاصل کرنا اب مقصود ہے۔ تو ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے، ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں، آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے سوچا ہے منصوبہ سازوں نے؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے بات آئین اور اصول کی۔ تھینک یو۔ کمر شوزب صاحبہ کچھ بات کرنا چاہیں گی؟